اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہدایت ٹی وی اپیل میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، 2 دن پہلے آپ یہ اعلان سن رہے ہیں کہ آج کے دن سے انشاءاللہ ہم اپیل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور 7 بجے سے اس کا آغاز کرنا تھا، کچھ تاخیر ہوگی، اس کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ کی تیاری مجھے امید ہے بھرپور ہوگی۔ اور آج 7واں روزہ ہے، افطاری تک ایک سیشن چلے گا، اس کے بعد پھر یہ اپیل کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 7واں روزہ ہے اور ماہ رمضان میں ہدایت ٹی وی پر آپ مختلف پروگرامز دیکھ رہے ہیں، مختلف سوال جواب کا سلسلہ بھی رہتا ہے، لیکن آج کا یہ جو اپیل کا پروگرام ہے، اس میں اب یہ اندازہ لگانے کی بات ہے کہ آپ کو ہدایت ٹی وی سے کتنی محبت ہے اور آپ اس کو کتنا آگے انشاءاللہ، تاکہ جو مالی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، کتنا آگے چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ مالی مشکلات سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، بار بار کہیں نہ کہیں ہماری نشریات معطل رہتی ہیں، اور ان دنوں بھی یہی مجبوریاں ہیں کہ امریکہ، کینیڈا میں ہماری نشریات معطل ہیں۔ پچھلے کچھ مہینے پہلے یو کے اور یورپ میں ہمارے ناظرین ہدایت ٹی وی کی نشریات سے محروم رہے، تو آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اور ماہ رمضان میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ برکات سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جتنا بھی خرچ کریں اس کا بہت زیادہ اور کئی گنا واپس لوٹایا جائے گا، تو یہ میسیج ماہ رمضان میں بھی اور ہمارے ناظرین ان دنوں بھی اگر ہدایت ٹی وی کی مدد نہ کر پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی بد نصیبی ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج کے اس اہم ترین پروگرام میں اس پہلے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہیں جناب علامہ سید سبطین کاظمی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہیں جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، تینوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ تو 2 دن سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوں گے، ٹیلی فون جو نمبر کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہوں گی، تو یہ انتظار نہ کیجیے گا کہ آپ کوئی اور کال کرے، آپ اپنے جو اپنی ذمہ داری ہے ہر انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے فون اٹھائیے اور ہدایت ٹی وی کی دل کھول کر مدد کیجیے۔ تو ساتھ ہی ہم یہ جو مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے، اور آغاز میں چاہوں گا آپ سب سے مخاطب ہوں گے جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے بڑا خدمت ہے مولانا ٹولہ سید سبطین کاظمی صاحب، مولانا ٹولہ اس کا یزدانی صاحب کی اور آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کی ان گھڑیوں کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عشرہ جو ہیں بہت بڑی رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں۔ اس بات پہ توجہ رہنی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے انفاق کوئی معمولی انفاق نہیں ہوا کرتا ہے، اور انفاق بھی اس راستے میں کہ جو راہ ہے، راستہ ہے محمد و آل محمد کا۔ ہدایت ٹی وی ایک چراغ ہے اور پوری دنیا میں نور پھیلا رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اس مشن کا، اور ایک عظیم راستے کی طرف اور ہدایت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا اس راستے میں آپ نے دیکھا کہ ابتدا سے لے کر آج تک، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس سے لے کر آج تک، شاید یہ بھی امتحان کی گھڑیاں ہیں اور یہ ہم پہ ایک امتحان کا سلسلہ ہے، لیکن الحمدللہ 6واں سال جا رہا ہے۔ قوم کی وہ برکات، قوم کی وہ عنایتیں اور قوم کی بھرپور تعاون، اس میں ہم بہر کیف شکر گزار ہیں۔ اپنے سارے جتنے بھی محبان مہدی ہوں، محبان ہدایت ہوں، محبان زینب ہوں، اور جتنے بھی دام درہمیں سخن سپورٹ کرنے والے ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ آج بھی
جو ہم بیٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے تقریباً جو ہے نا اباؤٹ 15,000 پاؤنڈ کا ہر مہینے کا ہدایت ٹی وی لاس میں جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب چند مہینے جب گزرتے ہیں تو وہ 15,000 نہیں رہتا، 3 مہینے کے بعد 45,000 ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد 60,000 ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 5ویں مہینے میں 75,000 ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہنگامی طور پہ اپیلیں کرنا ہی پڑتی ہیں، اور یہ شاید یہ نہ سمجھا جائے کہ ہدایت ٹی وی کا مزاج ہے، بلکہ یہ مجبوری ہے۔ اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم اس سے بڑھ کر جو ہے ہدایت کی جو خدمت ہے اور اس کے جو پروڈکشن ہے، اس کے جو اور سسٹم ہے، اس کو زیادہ ڈیولپ کرتے، ویلفیئر کے جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کی طرف جاتے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان ہے، میں بھی روزے سے ہوں، میں اس بات کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی مالی مشکلات میں ہے، اور اس مالی مشکلات کی وجہ سے ابھی کل ہمیں جو ایک بل آیا وہ تقریباً 32,200 کا ہے، وہ بھی ہم نے دینا ہے۔ لیکن مجھے اس چیز پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا، اس وجہ سے کہ مولا کا مشن کسی صورت میں یہ بند نہیں ہوگا۔ مولا اور موالی سارے مل کے انشاءاللہ العزیز اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ پہلا سلسلہ ہے ہدایت ٹی وی کا ماہ مبارک رمضان میں، اور اس گھڑیوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو مزید کہنے کی ضرورت پڑے، بلکہ خطبہ شعبانیہ گواہ ہے ہر مومن کے دل کے لیے کہ آج کا جو انفاق ہے ماہ مبارک رمضان میں جو شخص آل محمد کے راستے پہ خرچ کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سارے اداروں کا ادارہ ہے، یہ ایسا ادارہ ہے کہ جو سب اداروں کو پروموٹ کرتا ہے، یہ ایسا ادارہ ہے کہ جو ایک خاص مشن، اور وہ مشن کیا ہے؟ انسانیت کا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ہے، قرآن اور اہل بیت کا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مقدس مشن میں شامل ہوں، تو پھر ہدایت ٹی وی کی بھرپور انداز کے ساتھ سپورٹ کریں، اور بھرپور انداز کے ساتھ اس کی معاونت اور اس کی مدد کریں۔ آج یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس کی 7ویں ماہ مبارک رمضان رحمت کا عشرہ ہے نا، تو ہم رحمت میں شامل ہونے کے لیے آج انشاءاللہ العزیز بیٹھے ہیں، تاکہ یہ دعوت بھی دے دیں اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ہدایت ٹی وی مشکلات میں ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور اسی دوران ٹیلی فون نمبرز اور تمام اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہمارے یو کے ناظرین کے لیے، اور یو کے سے جو باہر انٹرنیشنل ناظرین ہیں ان کے لیے بھی اب تمام ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ اب تمام پیغام آپ کے سامنے ہے، وجہ جو مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی آپ کے سماعتوں تک پہنچ گیا، تو فون اٹھائیے اور اس کار خیر میں جتنا بھی آپ کی استطاعت ہے وہ حصہ لیجئے، اور یہی پیغام مزید بہتر آپ تک پہنچانے کے لیے اب میں چاہوں گا آپ سے مخاطب ہوں جناب علامہ سید سبطین کاظمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیزان گرامی، ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب چونکہ اس ہدایت ٹی وی کے بانیوں میں سے ہیں اور پورے حالات اور تمام ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے صحیح انداز میں وضاحت کی ہے، اور حالات کے تناظر میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب اسے اپنا مشن سمجھ کر، اپنا اثاثہ سمجھ کر، اپنی عاقبت اور زاد راہ سمجھ کر ہر لحاظ سے، اور خصوصاً ابھی مالی لحاظ سے ہدایت ٹی وی کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی، جو ہم نے دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں دے دے، آج ہم جو موجود ہیں اللہ نے ہمیں ان رحمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ یہ عرض کروں، قبلہ یزدانی صاحب بھی ہیں، بعد میں قبلہ عباس عابدی صاحب، میجر صاحب اگلے سیشن میں انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اصل یہ ہے کہ بات کرنے یا دعوت دینے سے پہلے دین کا حکم ہے کہ پہلے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو دعوت دو۔
اسی میں تاثیر ہے اور یہی ایک حقیقت ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم لائیو پوری قوم کے سامنے بیٹھے ہیں. میں خود بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے یہ ٹی وی چینل بنا ہے اور معرض وجود میں آیا اور ہمیں رابطہ ہوا اور علم ہوا تو عام طور پر 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں. تو الحمدللہ اسے اپنی عاقبت سمجھ کر، مشن سمجھ کر، اخلاص نیت سے دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں ہدایت ٹی وی کی ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کی ہے اور لوگوں کو بھی ہمیشہ پازیٹیو کہا ہے کہ یہ ایک مشن ہے، یہ ایک قومی ضرورت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کو ہر انداز میں اس میں شامل ہوں، انوالو ہوں اور سپورٹ کریں. اگر آپ کو کہیں کوتاہی نظر آتی ہے، خامی ہے، نقائص ہیں، کوئی انسان بھی کامل اور پرفیکٹ نہیں ہے. اداروں کے اندر، تنظیموں کے اندر، پلیٹ فارموں کے اندر ہر جگہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. آمدن نہیں لیکن سامن ہو سکتا ہے. آپ اپنی تجاویز، اپنی آراء ہر لحاظ سے اس مشن میں شامل ہوں، کیونکہ جتنی ہماری مساجد یا امام بارگاہ اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا سلسلہ ہے، جب اداروں مساجد میں ہے تو ایک محدود حد تک ہم اپنے مؤمنین اور مؤمنات ان کو آگاہ کر سکتے ہیں، جذبے دلا سکتے ہیں، پیغام ہدایت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. لیکن آج اتمام حجت ہو گئی کہ اس چینل سے ہر گھر کے اندر پیغام ہدایت، سچ اور جھوٹ کا نکھار، حق اور باطل کی تمیز اور ولایت کی آذان اور پیغام. جی بسم اللہ، کیوں نہیں. سب کالر بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مزور نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی سب سے پہلے سب علماء کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہاں ناروے سے مسز نذیر حسین شاہ صاحب نے 1000 کرون جی اور ان کی بیٹی عطیہ رباب نے 600 نارویجن کرون یہ زکوٰۃ کی مد میں ہے. ان کے لیے دعا فرما دیں اور یہ منڈے کو انشاءاللہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی مزور نقوی صاحب، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب. توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی بھی جب ابتدا ہوئی تو اس پوری تحریک کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت اور مال اور تمام انہوں نے نچھاور کیا اسلام پر اور اسلام کو مضبوط کیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں فدا حسین جعفری بول رہا ہوں گلگت سے. فدا حسین جعفری. جی جعفری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آغاز صاحبان، میں پروگرام سے ذرا ہٹ کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی تھوڑی ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں اور کوئی پیغام اگر شارٹلی آپ دے سکتے ہیں تو. جی ہاں میں شارٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نیوز چینل آپ چلا رہے ہیں نیچے 2 دن سے بالکل ایک ہی نیوز چل رہی ہے عراق کے حوالے سے. اچھا تو پلیز آپ جو ہیں 24 گھنٹے میں جو بھی خبریں ہیں عراق کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں. تو پوری ٹھیک ہے قوم کو اگر اس طرح آپ بتا دیں گے. بہت شکریہ فدا صاحب، آپ کا میسج آ گیا. اور جیسے اس سے پہلے بھی علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، کوتاہیاں، کمیاں یہ ہیں ہی ہیں اور ظاہر ہے یہ شاید اسی سے منسلک ہیں کہ جب تک ہمارے یہ مالی مستحکم نہیں ہوں گے تو اس قسم کی مشکلات ہیں، اسٹاف کی کمی ہے. جی علامہ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی ہاں، میں بس یہی اپنی ماؤں بہنیں بیٹیاں جتنے ہیں ہمارے، ہم ایک فیملی ہیں، ایک خاندان ہے، ایک قوم ہے. ہمارا مشن ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے. اور آج دیکھ رہے ہیں دشواریاں کتنی ہیں. جتنی باطل قوتیں ہیں وہ سارے فنڈ لگا رہے ہیں ڈس یونٹی پہ، انتشار پہ، افتراق پہ. آئیے ہم اپنے مال سے جو رزق حلال ہے اس سے ہدایت ٹی وی کو اس مقصد کے لیے سپورٹ کریں کہ اس ساری یلغار کو روکیں، ڈس یونٹی کے بجائے یونٹی پھیلے.
जो लोग अज़ादारी सैयद व शहदा अलैहिस्सलाम को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, जो जालिम और जाबिर चाहते हैं कि ये पैगाम रुक जाए, इससे अज़ादारी का फ़रोग़ है, हिदायत का पैगाम है। अली वलीउल्लाह की आज़ान जब गूंजती है कितना दिलों को सुकून पहुँचता है और घर विलायत से मुनव्वर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ पूरी कायनात की दौलत अगर एक तराजू में रखी जाए और एक पैगाम और मौला का कौल जो दिलों में नक्श हो जाए, वो पूरी दौलत उसके बराबर नहीं हो सकती। और माह रमज़ानुल मुबारक में जैसे बहुत मोतबर कौल है, काल आई तो बताइएगा। एक कॉलर है जी बिस्मिल्लाह। कौन सुनते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक भाई मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। ईसा भाई गिलगित से। जी क्या कहना चाहेंगे? बस आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है फारूक भाई, मैं रात को देखता हूँ। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, हमारी दुआएं हैं, बस अल्लाह आपको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा यही पैगाम था। बहुत बड़ी दुआएं हैं आपकी, बहुत आपकी दुआओं की वजह से माशाल्लाह ये जारी सारी है। जी बल्कि आज भी कनाडा वैनकूवर सरे से मोमिनीन, 2 मोमिनीन के फ़ोन आए कि हिदायत टीवी, हमने, मुझे इल्म नहीं था कि वहाँ जा नहीं रहा। मैंने समझा शायद आपका कोई इलाकाई प्रॉब्लम होगा या मैं बात करूँगा। तो लोग हर तरफ जो है उनमें तशनगी है, लेकिन मसला ये है कि इन सारे धारे में लाने के लिए और इनके जज्बों को मुजतमे करने के लिए और इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारी तजावीज़ भी हैं, आरा भी हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम इस मुश्किलात में इस मरकज़ को ख़ुद कफ़ील बनाएं, ये हमारा इदारा अपने कदमों पे खड़ा हो और यहाँ ज़्यादा चहल पहल और रौनक के साथ भरपूर मैसेज जो है वो मुआशरे, कौम और दुनिया भर में फैलाया जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, पैगाम आप सुन रहे हैं, उलमा कराम आपसे मुखातिब भी हैं और डिटेल्स आपके सामने हैं। मकसद यही है जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि हिदायत टीवी की जो माली परेशानियां हैं और जो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और जो अर्जेंट बिल, जैसे अलामा साहब ने शुरू में बताया, 32,200 पाउंड का ये बिल है और ये ज़ाहिर है बढ़ते बढ़ते जो पहले खिसारा 15,000 था वो बढ़ते हुए इतना पहुंच गया है और ये अर्जेंट है। इसके अलावा जो दीगर बिल्स हैं वो मुश्किलात का जो हम शिकार हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अव्वलीन जो तरजीह होनी चाहिए कि इस 32,200 का जो हदफ है इस तक हम पहुँचें। और अभी तक तकरीबन 20 मिनट के इस प्रोग्राम में हमारे पास 160 पाउंड जो हैं वो जमा हुए हैं। तो अगर यही रफ्तार रही तो हम तो शायद वो लास्ट डेट खुदा न खास्ता वो गुजर ना जाए और ये हम इसी अंदाज में अगर इसी में हिस्सा लेते रहे तो जो भी ख्वातीन हज़रात जो नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो अब तो इस एक पहले साहब का एक झटका सह चुके हैं, बर्दाश्त कर चुके हैं। 10-15 दिन हिदायत टीवी नहीं रहा तो ये ना समझिएगा कि ये जो रमज़ानुल मुबारक के इतने अहम तरीन प्रोग्राम छोड़ के एक अपील की जा रही है। तो जैसे अलामा साहब ने शुरू में कहा था, तो ये कोई हमारे लिए बहुत ही बड़ी मजबूरी है, इस वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इसको मज़ीद बात को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अलामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब से। बड़ी नवाज़श, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक भाई, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं और पूरी कौम के सामने इस वक्त हम सारे बैठे हैं। वैसे तो मतलब सारे साहिबान अपने अपने तौर पे अपने प्रोग्रामों में आके कौम की तशनगी, अपनी मसूलियत और कौम की ज़रूरत को पेश नज़र रख के जो है वो प्रोग्राम जो हैं वो किए जाते हैं और लोगों की जो मज़हबी ज़रूरियात हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पे कोई शख्स जो है वो मज़हब तक रसाई जो है उसके लिए आसान नहीं थी, उलमा दूर दूर थे। बाज़ इलाक़ों में ऐसी जगह थी कि जहाँ पे मोमिनीन रहते हैं और उलमा पास मौजूद नहीं है, कभी कोई राब्ता ही नहीं होता था। अब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत टीवी हर वक्त मोमिनीन की खिदमत में मौजूद है और हर घर में मौजूद है। कोई दूर दराज इलाके में तन्हा एक भी घर है तो उस घर में भी हिदायत टीवी जो है वो मौजूद है और लोगों के तमाम शरई मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए उनके अकायद, नज़रियात, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, गर्ज़ ये कि तमाम ज़रूरियात मज़हबी जो हैं उनको हिदायत टीवी जो है वो पूरा कर रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی میں مقصود صاحب برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. جی بہن بہت شکریہ. علماء کی خدمت میں میرا السلام علیکم قبول ہو اور رمضان کی مبارک ہو. میں اس مشن میں اپنے 300 پاؤنڈ ڈونیٹ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ بہن بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ میرے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے. الہی جزاک اللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر برمنگھم سے، آپ نے 300 پاؤنڈ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. اور ناظرین آپ بھی انہی کے پیچھے، اور جو بھی لائنز جو ہیں وہ رکنی نہیں چاہیے، آپ کی کالز آتی رہنی چاہیے اور گفتگو جو ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں. جی بسم اللہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹی وی مذہبی تمام ضروریات اس وقت پوری دنیا پہ پوری قوم کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مثلاً فرض کریں اگر مذہب پہ کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی اگرچہ اتحاد و وحدت ہمارے پیش نظر ہے، لیکن اپنے مذہب کی بقا، اپنے مذہب کا دفاع وہ بھی ہدایت ٹی وی بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ انجام دے رہا ہے. کال جب آ جائے تو آپ جو ہے وہ ضرور کال لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. کون بھائی کہاں سے؟ علی عباس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی علی عباس صاحب. جی میں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر جی بسم اللہ. پٹ بیک کریں اس کی طرف. آپ لائیو آ چکے ہیں، ہم سب آپ کی بات سن رہے ہیں. جی مجھے بالکل پتا ہے، میں لائیو کہنا نہیں چاہ رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اچھا اسٹوڈیو سے میرا کوئی کارڈ کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں پلیز؟ جی یہ جو لال پٹی پہ ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہے نا سر علی عباس صاحب، جی جی اس پہ آپ کال کر لیں تو آپ کا کارڈ نمبر لے لیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو میں یاد رکھیے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مہربانی. جی لندن سے علی عباس صاحب تھے. جی اماؤنٹ نہیں بتایا لیکن انشاءاللہ وہ مدد کریں گے. بسم اللہ. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہدایت ٹی وی اپنے تئیں مذہب کی تمام ضروریات قوم کی پوری کر رہا ہے. قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی کی ان ضرورتوں کو پورا کرے. جب ہم ان کی ضروریات مذہبی جو ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہدایت ٹی وی کی جیسے علامہ عدیل صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مجبوریاں نہ بنیں. یہ مجبوری فرض کریں 32,000 کی فوری طور پہ آن پڑی اور اسی طرح کی مجبوریاں بسا اوقات آتی رہتی ہیں. تو قوم کو اگر وہ ایک صحیح انداز سے جس بات کو ہم کافی عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اگر وہ ممبرشپ جو ہے وہ لے لی جائے تو شاید یہ روز روز کی اپیل کرنے کا موقع اور مرحلہ جو ہے وہ نہ آئے. نہیں سمجھ کے کیوں اکٹھے دے دیتے ہیں. مطلب اب بھی فرض کریں کہ ہماری بہن نے 300 پاؤنڈ کا وعدہ کیا، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ 15 پاؤنڈ جو ہیں وہ منتھلی دیں، 14 پاؤنڈ جو ہیں وہ منتھلی دیں، تو اس وقت وہ اتنی مطلب جو ہے وہ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں کی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو چاہیے کہ 32,000 ظاہر ہے ویسے تو دینا چاہے کوئی تو کوئی دے سکتا ہے، یا اس کا آدھا یا کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر کوئی اماؤنٹ آپ رکھ لیتے کہ اتنی جو ہے وہ آج کم از کم ہمیں دی جائے تو یہ ایک بہتر طریقہ جو ہے وہ ہوتا. ویسے جتنے زیادہ کوئی دینا چاہے وہ تو دے ہی، اور ممبرشپ جو ہے وہ ضرور لیں، اور ممبرشپ جو ہے اس سے ہماری مشکلات مستقل طور پہ ختم ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح انشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی اور آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے. اب میں دوبارہ جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب یہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ایک اماؤنٹ کا چلے مومنین کے لیے ہوتا، یا اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ بالکل اوپن رکھا گیا؟ یہ 32,200 پاؤنڈ یہ دینے ہیں جی، اور یہ ہم سب نے مل کے دینے ہیں. اچھا. اور اس کو جلدی سے جلدی مکمل بھی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈے ٹو ڈے جو ہے نا اس کو نہیں ڈر جاتے ہیں. کوئی ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ. جو ہر بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. آپ لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں سجاد بخاری بول رہا ہوں لندن سے. جی سجاد بخاری صاحب لندن سے. میری طرف سے 100 پاؤنڈ کا نذرانہ پیش. مہربانی. قبلہ علماء اکرام سے میں ایک دفعہ بہت بہت سلام عرض کی. بہت شکریہ. ہماری طرف سے ہمارے محروم کے لیے دعا کیجیے پلیز. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے، صحت دے، اور آپ کی جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ حق کے امام زمان. یعنی 100 پاؤنڈ بھی کر کے آپ کو دیے جا سکتے ہیں. جی جی. یا وہ بھی ہے، یہ اس کا ضرور ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان ہے. یہ زندگی میں اور
موقع کم ملا کرتے ہیں انسان کو ماہ مبارک رمضان کے، اور یہ گھڑیاں بالخصوص پھر ایک افطار اور کے کالر ہے، قریب۔ آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو آ چکے ہیں۔ السلام علیکم، بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ چلیں، شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی، اگر تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیے گا نیکسٹ ٹائم، تو آپ کی بات ہم سنیں گے بھی، اور جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں مجھے امید ہے اسی مقصد کے لیے جو ناظرین ہیں وہ کالز کریں گے۔ جو سوال جواب کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ دیگر پروگرامز میں جاری رہے گا، تو میں یہی گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ جو بھی پروگرام میں آپ سوال پوچھنا چاہیں وہ اگلے پروگرام کے لیے آپ رکھیں۔ جو اس وقت ہدایت ٹی وی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، چھٹا یہ کامیاب سال ہے، ماہ رمضان کا بھی آغاز ہے، تو اس سے متعلق آپ کا جواب کیا ہے، یہ اس کے لیے ہم منتظر ہیں آپ کے۔ جی علامہ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں ہیں، اور ان کو گھڑیاں سمجھیں، اور 32,000 تو کوئی چیز نہیں، اس میں سے چند اگر آدمی آ جائیں۔ جی کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا اونچا بولیے بھائی، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، محسن رضا کی بات کر رہا ہوں، نشرف روڈ سے۔ محسن بھائی نشرف روڈ سے، جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر، مجھے تھوڑی نالج چاہیے تھی، تہجد پڑھنے کے حساب سے تھوڑی نالج چاہیے۔ چلیں، میں چاہوں گا آپ اگلے پروگرام میں، سحر کا پروگرام ہوگا یا کل افطار کا پروگرام میں، علمی جو ایک نالج ہے انشاءاللہ اس کا تو سلسلہ رہے گا ہدایت ٹی وی پہ، تو اس پروگرام میں آپ ضرور کال کیجیے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم فاروق صاحب، السلام علیکم، میرا نام ہے جعفر زیدی، جی جعفر صاحب، مہربانی۔ تو میں 100 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مولانا صاحبان کی خدمت میں آداب، بہت سا سلام۔ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے اسٹینڈنگ آرڈر لگوانا ہے، از دیٹ دا کریکٹ انفارمیشن یو آر ڈسپلےئنگ آن دا لیفٹ سائڈ؟ بالکل جی، جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے آ رہا ہے ہدایت ویلفیئر سوسائٹی، بینک ڈیٹیلز بھی ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر لگا دیں۔ جی ہاں، HSBC، یہ اسی پہ ڈائریکٹ ڈیبٹ جائے گا نا؟ جی اسی پہ جی، کیونکہ میں نے پہلے ایک دوسرا آپ کا اکاؤنٹ تھا، وہ میرا انہوں نے پرابلی کینسل کر دیا اور وہ واپس آ رہا تھا میرا ڈائریکٹ ڈیبٹ۔ میں نے کہا کہ میں کنفرم کر لوں کہ اسی اکاؤنٹ میں ڈونیشن بھی جائے گی؟ اسی میں جائے گی ڈونیشن بھی آپ کی، اور اسی میں آپ کا اسٹینڈنگ آرڈر جو فارم ہے۔ تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ مہربانی۔ جعفر زیدی صاحب لندن سے، آپ نے اپنا حق ادا کیا۔ کالر ایسے ہی ہونے چاہیے جو مختصر بات کریں اور ضرورت اللہ پاک جس مقصد کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میرا بہت سلام ہو علماء کرام کو۔ جزاک اللہ۔ مسز افضل بول رہی ہوں۔ جی ہیلو جی جی بہن، آپ لائیو ہیں، بات کریں مسز افضل۔ سلو ہے، جی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی آواز سمجھ آ رہی ہے بہن؟ ہاں جی، میں مسز افضل بول رہی ہوں واٹ فورڈ سے۔ واٹ فورڈ سے، تو 1000 پاؤنڈ پلیز میرے لکھ دے، فہم امام کے ہیں، باقی میں حساب کر کے جو باقی بچے گا وہ بھی بعد میں بھیج دوں گی۔ جزاک اللہ، جزاک تو اللہ۔ میں ڈائریکٹ ڈیبٹ سے بھیجوں گی، میرا آلریڈی ہے، میں ڈائریکٹ ڈیبٹ ہی کرتی ہوں۔ وہ بھی ہے، ماشاء میرے اللہ، مرحومین کے لیے پلیز دعا کر دیجیے۔ بہت اللہ پاک خوش شکریہ۔ رکھیں انشاءاللہ، اوکے جی، اللہ حافظ۔ سلامتی عطا اللہ فرمائے حافظ۔ تو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مولانا کا سایہ دے، اور 1000 کے بدلے میں آپ کو کئی ملین دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ہزار والے آئیں تاکہ اب یہ جو کام ہے وہ آسان جو ہے وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، مزید آپ فرما رہے تھے میں گزارش کروں گا، قبلہ بھی فرمائیں گے، بسم اللہ، کہ ہم اپنے اداروں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت چہل پہل ہے، ہر روز لوگ بڑھ چڑھ کر افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت عزت اور شان شوکت سے، اور کرنا بھی چاہیے، وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے اور بہت ثواب ہے۔ لیکن سب کا مقصد ہے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کی قبریں روشن اور منور ہوں اور ان کو ثواب پہنچے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب افطاریاں دے بھی رہے ہیں، لوگوں کی دعوتوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس افطاری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہمارے کندھوں پر ہے وہ ہے کہ ہم اس مرکز ہدایت کو اس مال سے سپورٹ کریں جس نے ایک تقدیر بدلنی ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی، قوم کی، اور ہر مشکل میں اگر صحیح دفاع کرنا ہے، چونکہ ہم لوگ
کلاشنکوف اور سوسائڈ بمنگ والے نہیں ہیں. ایک اور کالر ہمارے پاس علم کا ہتھیار ہے. کیا کہنا ہے؟ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں جی ٹی وی سے دلی سے مسعود نظر بول رہا ہوں. دلی سے مسعود نظر صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی حضور. جی بسم اللہ بات کریں. ممبر بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ ممبر بننے کے لیے مجھے کتنے روپے مہینہ دینے ہوں گے؟ ٹھیک ہے 1400 میرے خیال میں دے دیں تو ٹھیک رہے گا. بس اسی پہ ہم کر لیں گے. جو پاکستان انڈیا کے لیے ہم نے 1400 روپیہ رکھا ہوا ہے. بس ہاں کوئی اکاؤنٹ ہے قبلہ یا یہاں کیسے تھوڑا سا بتا دیجیے. وہاں کا بھی اکاؤنٹ ہے ادھر انڈیا کا, اور اگر ویب سائٹ پہ جائیں نا تو آپ کو ساری ڈیٹیل بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے مسعود صاحب, آپ ٹی وی سے بلکہ آپ فون رکھ دیں تو ٹی وی سے سن لیں تو زیادہ آپ ایزیلی سن پائیں گے. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.hidayat.tv. وہاں پر انٹرنیشنل اکاؤنٹس نمبر میں انڈیا کا بھی اکاؤنٹ ہوگا. انڈین اکاؤنٹ میں آپ 1400 روپے پر مہینہ دے کے اس محبان ہدایت کیمپین میں آ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اور خود بھی آئیں, دیگر جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں, دوست ہیں, ان کو بھی بتائیے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. شکریہ التما سے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی تھے نئی دلی سے ہمارے محترم. تو جی اگر ان کے بعد نیکسٹ کالر جو آنا چاہیں فون اٹھائیں اور جلدی سے اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالیں. جی علامہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں آپ. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالکل یقین ہے, یعنی یقین سے بھی بالا تر اگر کوئی لفظ ہے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اس مہینے میں جو معتبر اور مستند قرآن کی نص بھی ہے اور معتبر احادیث بھی ہیں کہ ایک آیت اگر اس مہینے میں کوئی قرآن کی اخلاص سے اور صحیح انداز میں تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کے ختم کا ثواب ہے. اسی طرح 1 درہم دینار یا پاؤنڈ اگر راہ خدا میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اسی انداز سے وہ ہزاروں اور لاکھوں درہم کا ثواب انسان کو ملتا ہے. تو اگر آپ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے, ان کی بخشش کے لیے, تو اس سے بڑا میری نظر میں مشن کوئی نہیں. جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اور ہدایت کے نور پھیلانے سے کوئی بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے. تو اس لیے ابھی ہماری بہنوں نے بھی ماشاءاللہ حصہ لیا, ناروے سے بھی, برمنگم سے, یہاں وٹ فورڈ سے, لندن سے. انشاءاللہ سب لوگ آہستہ آہستہ شریک ہوں گے اور اس کاروان میں شامل ہوں. انشاءاللہ آپ کے درجات بلند ہوں گے, رزق میں برکت ہوگی, مشکلات کم ہوں گی, اور سب سے بڑی مولا مشکل کشا کے نام پر اس ہدایت چینل کو آپ مضبوط کریں, اس میں شامل ہوں, ہر لحاظ سے شامل ہوں. آپ کا یہ اثاثہ ہے, آپ کا یہ چینل ہے, آپ کا یہ مرکز ہے, اور جتنے ہاتھ مضبوط کریں گے اتنا بہتر سے بہتر پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچے گا اور یہ ہماری عاقبت سنورے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جی ناظرین بہت ہی پیاری گفتگو آپ سن رہے علماء کرام کی بھی, اور میسیج یہی جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا بھی خرچ کریں گے اس کے بدلے میں ہمیں کئی گنا انشاءاللہ ملے گا. اور علامہ صاحب کل کے پروگرام میں بہت ایک اچھی ٹرم یوز آپ نے کی کہ پارٹ ٹائم مسلمان اور فل ٹائم مسلمان. تو یہ بھی ظاہر ہے اللہ کی راہ میں دینا اگر ہے تو پھر ہی ہم فل ٹائم مسلمان بن سکتے ہیں. یقینی طور پہ کل کے ہی پروگرام میں ہم نے وہ ایک حدیث جو سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر گرامی سے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ شیطان کو ہم کیسے دور رکھ سکتے ہیں. تو من جملہ ان کال آئے تو آپ بات کو کر سکتے ہیں. مجھے میسج دے رہے اٹلی سے ہماری ایک بہن نے ڈونیشن کیا ہے, اماؤنٹ نہیں بتایا لیکن دعا کے لیے گزارش کی آپ ضرور. اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے, ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرمائے. ایک کالر آ چکے ہیں. جی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ میں لورالائی بلوچستان سے بات کروں. لورالائی سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک 2 ممبرشپ لینا چاہتا ہوں. ایک ممبرشپ لینا چاہتے ہیں بلوچستان سے, ٹھیک ہے.
تو آپ کے لیے بھی طریقہ کار یہی ہے, انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر ہے, اس میں آپ پیسے جمع کروا سکتے ہیں, یا اور پھر اگر لال پٹی پہ اپنا نمبر لکھوا دیں ہمیں تو مزید ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. اور پاکستان میں جو ویورز دیکھ رہے ہیں پروگرام, یہ ڈونیشن ہاٹ لائن پہ جا کے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں, اس کے بعد ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے, کیونکہ پاکستان, سعودی عرب, اس کی UAE کی کچھ ریاستیں ہیں, انڈیا میں تو خیر اکاؤنٹ ہے لیکن ایسی جگہوں سے پیسہ یہاں پر لانا بہت مشکل, اور حکومت کی طرف سے بھی پابندیاں, تو اس وجہ سے بہت مشکلات ہوئی ہیں لاسٹ ٹائم بھی, تو ہم کوئی نہ کوئی سلسلہ نکالیں گے. بہت شکریہ لورا لائیو بلوچستان سے. عام تاثر اور حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ بھئی انگلینڈ سے, چونکہ امیر ملک ہے, تو یہاں سے پیسہ آئے, اور الحمدللہ وہ پاکستان سے چاہتے ہیں کہ یہاں بھی اس مرکز کی کریں. ایک جذبہ ہے. دنیا پوری میں سب سے زیادہ جو ڈونیشن ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے نا دینے کے لیے, میں تو حیران ہو جاتا ہوں ان لوگوں کے دیکھ کے. یہاں ہم بیٹھے ہیں اور ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے, یعنی یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, 6,000 بزنسز ہمارے اپنے لوگوں کا ہے. یادانی صاحب آپ 32,000 کی بات کریں, 32,000 تو ایک آدمی دے سکتا ہے ان میں سے. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزور نقوی صاحب. قبلہ گزارش یہ ہے کہ میری اہلیہ سیدہ ام سلمہ زیدی, انہوں نے پورے سال کا جو ہے وہ ادا کر دیا ہوا ہے, لیکن اس ایمرجنسی اپیل کے لیے 1,000 کروڑ کا ہدیہ پیش کر رہی ہیں. سب اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. سلامت رکھے جی آپ سب کو, آپ کے خاندان کو. ماشاءاللہ, آمین. بہت شکریہ نبی صاحب. یہ تو سپہ سالار ہے ہمیشہ ہر کام میں, ماشاءاللہ آگے ان کا حصہ ہے. جی اگر کالر نہیں ہے علامہ صاحب اپنی بات. جی تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ مولا امیر المومنین نے پیغمبر گرامی سے پوچھا کہ شیطان کو دور کیسے رکھیں, تو وہاں پہ جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کل بھی ہم نے کیا تھا کہ یہی انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں دینا جو ہے, اس سے شیطان کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کی کمر کو واقعاً توڑیں تو ہمیں انفاق کرنا چاہیے, ہمیں خرچ کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ My name is Mahdi Adil and ماشاءاللہ ماشاءاللہ I am مہدی. calling from Manchester. I know that. بہت شکریہ. عادل صاحب کی ماشاءاللہ بیٹی ہیں مہدیہ. جی بیٹا کتنے؟ I would like to donate £100 for ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, تھینک یو. اللہ قبول بھی فرمائے, اور آپ کو علم, عمل, تقوی کی دولت سے مال و مال اور کرے انشاءاللہ. الہی آمین. ماشاءاللہ. تو یہ بیٹی بھی ہمیشہ ہر پروگرام میں آتی ہیں, اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں. بہت شکریہ. بچے بھی, اور ہدایت ٹی وی پہ تو ماشاءاللہ مہدیہ بھی ہے, ہماری ریگولر ممبر بھی ہیں. جی علامہ صاحب, کمر توڑنے شیطان کی. جی شیطان کی کمر ہیں, وہ توڑ رہے ہیں لوگ, ساتھ ساتھ توڑ بھی رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بات کریں. وعلیکم السلام بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی غلام مصطفیٰ جورا باد سے باب تکیش. جی جورا باد پاکستان سے پیسے جمع کرا دیں, 1400 روپیہ تو آپ کے پاس پہنچ جائے گا امام بارگاہ میں. جوہر آباد میں پاکستان میں پیسے جمع کرا دیں. ایسی خیر کوئی برانچ نہیں ہماری, دے دیں ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں. آپ مصطفیٰ صاحب اپنا نمبر. تکیش ہیں ہمارے, ہمارے امام بارگاہ مسجد. جی جانتے ہیں مولانا صاحب کو بھی, وہ بھی ہمارا علاقہ ہے نتیجہ صاحب. لیکن آپ نمبر اگر چھوڑ دیجئے یہاں اسٹوڈیو میں تو انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے اور آپ کی ڈونیشن پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب, آپ ابھی ٹی وی سے سن لیں, جو میسج ہم دے رہے ہیں آپ ٹی وی سے سنیں کہ آپ جو لال پٹی پہ ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر چل رہے ہیں, تینوں نمبر میں سے کسی بھی نمبر پہ فون کر کے اپنا نام لکھوائیں اور اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں, تو ہم سلسلہ کوئی کریں گے وہاں سے آپ کے پیسے لینے کا. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم سید سجاد بخاری صاحب ماشاءاللہ. جی فاروق بھائی آپ کو, قبلہ عزیز صاحب کو, قبلہ عزیز صاحب کو, یہ گن صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلامت کرتا ہوں. ویسے تو
آپ کا خیر یو کے کا ٹائم صحیح ہے کہ وہاں کے ٹائم کے حساب سے آپ صحیح بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یورپ میں تقریباً اس وقت تمام مومنین جو ہے وہ سینٹرز میں اور اسفاریوں میں مصروف ہیں, اور میرا خیال اس وجہ سے بھی شاید یورپ سے کچھ حاضری معقول مجھے نظر نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں, صحیح. میں بھی ابھی اور 2 منٹ کے بعد جو ہے سینٹر میں جانے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اٹلی کے مومنین کی طرف سے جو ہے وہ فل فور اس وقت 1000 یورو جو ہے وہ پرسوں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو کم از کم بہنیں بیٹیاں جو اس وقت گھروں میں موجود ہیں, مرد تو گئے ہیں سینٹروں میں, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنی بہنوں سے, تمام عزیزوں سے, کہ جو ہے وہ ہدایت کی اس مشکل کی گھڑی میں, جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے, ہدایت واحد ٹی وی چینل ہے دنیا میں جو کہ فیملی چینل ہے, اور ہم سب کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, کہ تاکہ وہ ایک روشن ستارہ بن سکے ہماری قوم کا. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ کم از کم کال ضرور کریں. اور یہ جو ایمرجنسی اپیل ہے 32,000 پاؤنڈ کی, میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جیسے بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. وہاں یو کے میں تو بیٹھے ہیں ایسے ایسے ماشاءاللہ مخیر حضرات کے, ایک بندہ بھی چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن بہرحال قطرہ قطرہ سے دریا بننے والی بات ہے. تو سب لوگوں سے, سب مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ حضرات کی اس ایمرجنسی اپیل میں لبیک کہیں, اور یہ علماء کرام کو زیادہ دیر بٹھانا ہمیں جو ہے وہ شعبہ نہیں دیتا. جلدی مکمل کریں تاکہ یہ جو ہے مشکل آسان ہو. جب اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے, سلامت رہیں. ماشاءاللہ بخاری صاحب ہمیشہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, اور واقعی ماشاءاللہ. ایک بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ظاہر ہے اس وقت مصروفیت بھی ہے, لیکن جو بھی لوگ گھروں پہ ہیں ان کی تک پیغام پہنچا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے؟ میں محمد مہدی بول رہا ہوں اٹلی سے. محمد مہدی صاحب اٹلی سے. جی محترم, میری طرف سے تمام مولانا کو بہت بہت سلام. علیکم السلام. تو میری طرف سے 100 یورو دیا. بہت شکریہ. اچھا, آپ کو شاید خبر ہوگی کہ لانتی عراق میں جو ابو بکر البغدادی ہلاک ہو گیا, تو ذرا اس کی طرف کے متعلق ذرا بتائیے گا. رپورٹ عراق کے متعلق بہت زیادہ بے چینی سی رہتی ہے, کہ ذرا ان کے متعلق بھی رپورٹ بتائیے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی گزارش ہے. انشاءاللہ آخر میں بھی ہوگا تمام مرحومین کے لیے, شہداء کے لیے, اور جتنے شریک ہیں ان کے لیے بھی, بالکل, اور عراق کے لیے. ہاں, اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروغ بھائی جان, اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. قبلہ صاحب عدیل صاحب, مولانا سلطان صاحب اور قبلہ یزدانی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. اور محمد والے محمد کے صدقہ میں مولا آپ کو چشم بدور نظر باد سے بچائے, اور یہ ہمارا ٹی وی انشاءاللہ تعالیٰ بحق محمد والے محمد تک قیامت چلتا رہے, اور جس طرح آپ تکلیف کر رہے ہیں مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور بحق محمد والے محمد یہ پیغام محمد والے محمد کا اسی طرح جاری و ساری رہے. آپ کے اس مشن میں 100 پاؤنڈ ہدیہ کر رہے ہیں, مولا محمد والے محمد کے صدقے میں یہ ہدیہ قبول کرے, اور ہمارا یہ سچا پیغام تا قیامت جاری و ساری رہے. التماس دعا, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. کیا بات ہے, بہت شکریہ اعجاز حسین کربلائی صاحب کلاسکو سے. 100 پاؤنڈ آپ نے بھی اپنا حق, اپنا حصہ دے دیا, جو ہم بڑھ رہے ہیں 32,200 کی طرف. اور جو مخیر حضرات ہیں, ہمارے بہنیں بھائی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی ضرور دل کھول کر جتنی استطاعت ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ اظہر حسین شاہ اٹلی وچن سے بول رہا ہوں. جی اظہر حسین شاہ صاحب, ماشاءاللہ. جی میری طرف 50 یورو قبول کرو. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. دعا کرنا میرے واسطے, بچے واسطے. انشاءاللہ صحت سلامتی دے. ماشاءاللہ سارا گھر ہی ممبر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, مہربانی. جی مہربانی شاہ صاحب, بہت شکریہ. اٹلی سے ماشاءاللہ آغاز ہو گیا. جی ہاں, اور دیگر جو ویسے بھی پہلے بھی سر فہرست ہے. جی ماشاءاللہ, بہت بہترین. تو جی ناظرین, کالز کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ابھی روزہ کھلنے میں بہت سا ٹائم ابھی ہے. نیکیاں کمانے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے, اور بہت اچھی جیسے بات کی تھی کہ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے,
اور کہ ایک کیا اچھی بات علامہ صاحب کہ دشمن بھی بدا ہوا ہو اور ہمیں کھل چھوٹ ہو کہ اس کو مارے ہم، تو یہ اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا. آپ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں اس کار خیر میں جتنا غصہ ہے نکال، جو نکالنا ہے جتنا بھی غصہ ہے اس دشمن پہ آج آپ نکال سکتے. جی علامہ صاحب آپ کچھ عراق کے بارے میں میں فقط یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کو، چونکہ بہت اس میں ایک کالر ہے آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون بول رہے ہیں؟ فروٹ صاحب جی جی تسی لائیو ہو ماں جی گال کرو. اچھا میں پروین علی بول رہی ہوں. جی مہربانی. تے سارے مولانا کو بھی میرا سلام دینا اور میں 100 پاؤنڈ منڈے کو جمع کرا دوں گی. بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماں جی. اوکے تو سب کے لیے ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگنا. ضرور دعا مانگ رہے علامہ صاحب، بہت شکریہ. ماشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے الہی آمین. انشاءاللہ اکھیں دی ٹھنڈک قرار دے انشاءاللہ حق محمد و آل محمد. جی ایک جملہ کہہ دوں گا کہ تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام اس بات پر یقین رکھیں کہ جتنے ظالم دہشت گرد قوتیں تھیں جن کو اللہ کا عذاب دنیا میں آنا تھا، ان کو شیطانی قوتوں نے جمع کیا ہے اور وہ واصل جہنم ہو رہے ہیں، ہوں گے، بھاگیں گے. اسلام کا بول بالا ہوگا، کربلا کی عظمتیں برقرار رہیں گی اور انشاءاللہ آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، فقط اس کاز کو سپورٹ کریں، دعا کریں. جہاں مالی معاونت کی ضرورت ہے وہاں آگے بڑھیں. وہاں انشاءاللہ آج دنیا میں کروڑوں اہل ایمان ہیں جو ان کی قمر بھی توڑ رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں. شام بھی آباد رہے گا، عراق بھی آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے؟ میں شیخ عباس گلگت سے بول رہا ہوں بھیا. جی شیخ عباس صاحب گلگت سے، مہربانی. میں جناب ہدایت ٹی وی کو کوئی جناب 5000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار اگر آپ بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. وہ نمبر دوسرے پہ فون کر لیں جو ڈونیشن ہاٹ لائن کا وہ ریڈ پٹی پہ چل رہا ہے، سرخ پٹی پر، اس سے پھر نمبر اپنا چھوڑ دیں، پھر ہمارے اسٹاف رابطہ کر لے گا. ٹھیک ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے مہربانی. ٹھیک ہے مہربانی. گلگت سے ماشاءاللہ آپ کی کال کا شکریہ. جی گلگت سے ہمارے محترم تھے. ایمانی علاقہ ہے اور لوگ گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے جذبے ہمت اتنی جواں ہے، عزم کہ وہ ہمارا ایک قلعہ جس طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ اہل ایمان کا. جی ہاں بہت شکریہ. اور جی علامہ صاحب کافی اچھا ایک سلسلہ جیسے جیسے لوگوں تک یہ میسیج جا رہا ہے، اور جو ہماری بہنیں گھروں میں اس وقت ظاہر ہے زیادہ تر تو وزیر خزانہ تو ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں. بھائی اگر مساجد میں ہیں بھی تو ان کے پاس ایک کنجی ہوتی ہے، ایک اضافی چارج ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں پیرس سے بول رہا ہوں، سید امداد حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کون سا بول رہے ہیں جی؟ آپ لائیو ہیں، آپ فاروق نظر سے بات کر رہے ہیں. امداد صاحب اس وقت پروگرام میں. فاروق نظر علماء دین سادات موالی تحفہ جاہل مدد. مولا علی مدد. مولا علی مدد. السلام ورحمۃ اللہ. بھائی سیدھی سیدھی بات لکھا کریں. نظر اللہ نیاز حسین، سید امداد حسین فرام پیرس، 500 یورو. ماشاءاللہ. نظر اللہ نیاز حسین، سادہ سے مختصر سی بات. اور پروگرام میں اپریشیٹ کرتا ہوں برہان والے اصغر یزدانی کو. زندہ آباد، سلامت باشے، خستہ نہ باشی. کیا بات ہے، مہربانی، بہت شکریہ. اللہ پاک خوش رکھے، صحت دے. الہی آمین. ماشاءاللہ بڑی برکت ہے، اور کہتے ہیں جوک در جوک انشاءاللہ لوگ اس میں شامل ہوں گے ماشاءاللہ. تو 1 گھنٹہ تقریباً پروگرام میں ہم ہو گئے شامل، اور گھنٹے سے تھوڑا سا کم، لیکن آپ کی جو کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا ایک سلسلہ ہے کافی حوصلہ افزا ہے. اور امید ہے جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں یا دیگر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہ دیکھیں، خود آپ نے اتنے میں حصہ ڈالا ہے یا نہیں، اس حوالے سے سوچیں. تو جی 32,200 کا جو پہلا بل ہے علامہ صاحب، اس کے بعد پھر اور بل دیے ہیں. یہ اللہ کرے کہ محبان ہدایت کیمپین میں ہم سب اکٹھے جو 5,000 بات یہی ہے کہ اگر ہم اس میں یعنی جو 5,000 کا ٹارگٹ تھا اسی کو اگر ہم مکمل کر لیتے تو ہمارے لیے کوئی یہ
مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس جو یہ ٹائم ہے اسے ہم دوسرے پروگرامز میں یوٹیلائز کرتے. اس وقت ہم بلکہ چونکہ اس پروگرام کے بعد ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک ہنگامی اپیل خود اہل عراق کے لیے ہم کریں. یہ نہیں ہے کہ فقط ہم اس پہ جانا، یہ تو چونکہ اس کی ضرورت کو لازمی طور پہ انیشلی پورا کرنا ہی ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں عراق کے لیے، ہم اس کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سٹیپ ہے کہ ہم وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو وہی بات کہ ہدایت ٹی وی پہلے اپنا وہ مستحکم ہوگا تو دیگر پھر ایشوز پہ یا دیگر چیزوں پہ. راز صاحب یہ مرکزی ایک حیثیت ہے ہدایت ٹی وی کو، آپ ماشاءاللہ دنیا میں جاتے ہیں اس ملک اور اس جگہ پہ تو اس سے بڑا مرکز نہیں ہے جو صحیح اصولوں پر بہت ہی جذبے کے ساتھ، اصرار اور فداکاری کے ساتھ. میں تو مؤدبانہ اور مخلصانہ یہ رائے بھی دوں گا کہ ہم جتنے قوم کے حلقے ہیں اور جتنے لوگ ایکٹیو ہماری تنظیمیں ہیں، چاہے عزاداری کی ہیں، ادارے ہیں، انجمنیں ہیں، یوتھ کی ہیں، ان کو ایک ایسے طریقے سے دھارے میں لائیں کہ اس کو خود کفیل بنائیں. کوئی حرج نہیں، میں کہتا ہوں راہ خدا میں مانگنا عیب نہیں ہے، سعادت ہے، فخر ہے، دین کے لیے، ذات کے لیے نہیں ہے. لیکن اس سے پروقار یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مضبوط سسٹم کریں اور لوگوں کو اتنا شامل کریں، چاہے ہمیں جانا پڑے ہر گھر میں دن میں 5 دفعہ 6 لوگوں کو ملیں، 7 کو. جیسے قبلہ صاحب نے کہا کہ 6000 بہت بڑے بزنس ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کتنے بزنس والے لوگوں سے آپ نے میٹنگز کی ہیں، اجلاس کیے ہیں، ان سے مشاورت کی ہے اور ان کے ساتھ اس مسئلے پر ایک کلوز ڈسکشن کی ہے اور ان کی رائے کیا تھی. میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ایک دن آئے گا کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے اور آپ کو یہاں لائیو اپیل نہیں کرنی. میرا یہ اعتقاد ہے اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن مجھے یقین اور ایمان ہے کہ اگر اس سمت میں ہم مل کر کام کریں تو ہم لوگوں کی مدد کریں گے یہاں سے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آئیے محترم، یہ ہماری بہن تھی، آپ دوبارہ آئیے. جی بالکل کال جی ہیں چلے گا، اسی مشن کے لیے بیٹھے ہیں اور اسی کو ترجیح ہے. بالکل ناظرین، آپ کی کالز کو اولین ترجیح ہے، جیسے ہی آپ کا بتایا جائے گا آپ کو ہم شامل کریں گے. آپ اشارہ کر دیجئے گا جب بھی کال ہو. تو ضمناً میں یہ بھی کہوں گا، جب یہاں آ رہے تھے تو ہمارے دوست ہیں، ان کی چیریٹی تنظیم ہے، وہ کرتے رہتے ہیں ملکوں میں ہر جگہ، تو انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ اگر یہ بل پورا آج ادا نہیں ہوتا تو ان کے پاس 3 مہینے کے لیے 5000 پاؤنڈ پڑے ہیں، وہ قرض الحسنہ دے سکتے ہیں تاکہ یہ بل ادا ہوں. بعد میں جب مالی معاملات آئے تو ان کو ہم، تاکہ یہ مسئلہ رکے نہیں، تو انہوں نے یہ بھی آفر کیا کہ قرض الحسنہ 5000 پاؤنڈ ہمیں ماشاءاللہ. تو بہت جو علامہ صاحب جن کو مولا کی توفیق حاصل ہے کسی نہ کسی انداز میں جو مدد کر رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ جو 8000 لوگ ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں جن پر ماشاءاللہ وہ مالا مال ہیں، تو ان کو کیسے راغب کیا جائے، یا جو اس وقت ویور ان میں سے کوئی ایک دیکھ رہا ہو. میں عرض کروں، علامہ صاحب چونکہ فرما رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ رابطہ کیا جائے، ذاتی طور پہ بھی رابطہ کیا جائے. لیکن ہدایت ٹی وی 6 سال کا عرصہ پورا ہونے کو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عام لوگ جو ہیں انہوں نے ہی ہدایت ٹی وی کو آج تک یہاں تک پہنچایا ہے. وہی 14 یورو پاؤنڈ دینے والے، 14 یورو دینے والے، کبھی 100 دے دیا، کبھی 110 دے دیا. عمومی طور پہ اس ٹی وی کو جو خصوصیت حاصل ہے اور اسے قومی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پوری قوم مل کے اس کو چلا رہی ہے. وہ جو مخیر حضرات ہیں ان کی مہربانی ہے، ان کے ساتھ رابطہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ وہ جو عام ایک سادہ مومن ہے اس کی مشکل بھی کم ہوگی، ظاہر ہے ان پہ بھی بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا اگر مخیر حضرات جو ہیں وہ دے دیتے ہیں. وہ صاحبان کے جو مالی طور پہ مستحکم ہیں، اگر وہ اس کی طرف تعاون کر لیں اور توجہ کر لیں تو خاصی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بہت تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں،
ان کے ساتھ جو یہ ٹی وی مسلسل چلے گا نا اس کا بھی بڑا اپنا مزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا ٹی وی ہے جو 14 یورو دیتا ہے، 14 پاؤنڈ دیتا ہے۔ کہ پچھلی اپیل پہ بیٹھے ایک پارٹی آئی، اس نے چونکہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مسئلہ جو ہے نا، چونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے رابطہ نہیں کیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی سے، ان کا چونکہ اپنا بزنس انٹرسٹ ہوتا ہے، یہ قومی چینل ہے، ہم اسے کسی صورت پہ بھی داؤ پہ نہیں لگنے دیں گے، یہ بات اٹل ہے۔ انہوں نے مجھے آفر کیا 60,000 پاؤنڈ مہینے کا ہم دیں گے، لیکن ہم مین ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا آپ مین نہیں ہے، یہ قوم مین ہے، ان کے بال بوتے پہ یہ اب تک چلتا رہا ہے، اسی پہ چلیں۔ اس قوم کے نام کے اگر آپ نے دینے ہیں تو دے دیں، وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو وہ شامل کریں کہ آپ پروگرام کریں ہم اس کو چلائیں، وہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنے جو ہے نا وہ ہم ابتدا میں آئے تو انہوں نے بڑے بڑے اداروں سے بھی نہیں لیا گیا، نہیں دیا گیا، وہ نہیں ہم کرنا۔ یہ غریبوں کا چینل ہے، مجھے کہتے ہیں یہ مسکینوں کا، یہ مسکینوں کا ٹھیک ہے، اسی طرح ہی رہے گا، لیکن ہم انہیں فقط یہ اتمام حجت کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کاز ہے یہ کوئی رکنے والا نہیں ہے اور بکنے والا بھی نہیں ہے، یہ بھی مت کوئی سمجھیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی بیچ دیا جائے گا یا نہیں، وہ نہیں ہے۔ یہ کئی آفرز اس سے پہلے بھی آئی ہیں، کئی آفرز آئی ہیں، ہمارے پاس ایسے بزنس مین ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس انگلینڈ کے 8ویں نمبر کے امیر ہیں، لیکن 1,000 پاؤنڈ جب کہا گیا نا 1,000 پاؤنڈ تو وہ بڑا مشکل بنا وہ اعلان کرنا ان کے لیے، تو نہیں ایسا نہیں کرنا۔ جب باہر کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے خیال میں یہ میدان بڑا وسیع ہے۔ ہاں بسم اللہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی کال ڈراپ ہوئی۔ مذہب محمد و آل محمد کی ترویج کے لیے جو بھی سمجھتا ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے اس کو مدد کرنی چاہیے، اور اسی لیے ہم جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو۔ لیکن اس ٹی وی کی ایک اپنی پالیسی ہے، اس ٹی وی کے حوالے سے مطلب یہ کہ وہی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قومی رہنا چاہیے، مطلب اس کو اس طرح سے نہیں کیا۔ مجھے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ایک آدمی ہے، اور یہ ہمارا سٹاف بھی جانتا ہے، یہاں پہ پارٹیز بھی آتی رہتی ہیں، یہاں پہ جاتی، اس نے ممکن ہے کہ ہمیں 2 سال تک کے لیے کسی اپیل کی ضرورت نہ پڑا، میں نے کہا اکاؤنٹ اس کا وہاں آ رہا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ نہیں، ایسی جو سلسلے میں نہیں، وہ اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں آپ لوگ ڈالیں، اس اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ کریں آپ، اگر جو ہے نا آپ چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی سے جو ہے نا وہ ہم وہ قطع نہیں کرتے کہ وہ کوئی بلیک میل کرے یا وہ دوسرے، وہ صورتوں میں نہیں ہے۔ یہ قربت اللہ امام زمانہ کا چینل ہے، میں سمجھتا امام زمانہ کا ہے چینل، اور یہ قومی چینل ہے۔ اس کو جس حد تک ہے ہر ایک کی ذمہ داری، جہاں پہ جتنے کام کرنے والے ہیں، جتنا سٹاف ہے، جتنے علماء ہیں، سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو محفوظ ہاتھوں میں رہنا چاہیے، اس سے محفوظ ہی رہنا چاہیے، قومی ہے قومی حد تک رہنا چاہیے، اس کو اس میں نہیں جانا چاہیے کہ جس سے اس قوم کی جو تشخیص ہے یا تشخص ہے اس کو کسی قسم کا اس وقت جو کالیں کچھ رکی ہوئی اس کا سبب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹروں کی طرف لوگوں کا جانا جو ہے وہ چونکہ روزے کے افطار کا وقت جو ہے وہ بھی چونکہ قریب آ رہا ہے، لیکن مطلب یہ سابقہ تجربہ ہمارا شاہد ہے کہ کبھی بھی قوم نے مایوس نہیں کیا۔ انشاءاللہ مومنین جو ہیں وہ تعاون فرمائیں گے، اور ہماری درخواست بھی ہے کہ اس وقت یہ علماء کرام آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ علمی حوالے سے تو اکثر ہم رہتے ہیں، اس حوالے سے کبھی کبھار آپ کی خدمت میں آتے ہیں، لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں اور یقیناً یہ سچ ہے کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے مذہبی حوالے سے، تو آپ بھی اس کی ضرور مدد کریں اور تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے انشاءاللہ۔ اور جیسے آج افطاری کا وقت لندن میں ہے 9:34 پہلا یہ ایک سیشن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ افطاری کے بعد بھی سیشن ہوگا، اور پھر ڈنڈے والے آ جائیں گے۔ جی ہاں، وہ پھر فوج ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جمہوری دور میں دیکھیں گے رسپانس، جمہوری دور ہم تو پرامن لوگ ہیں نا، بعد میں وہ آنے والے ہیں جو فوجی ہیں اور ڈنڈا لے کے آئیں گے، اور ان کا اپنا انداز ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی جو پیش رفت ہے اس سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر میں کہتا ہوں جی یہ میدان بڑا وسیع ہے جی، اور دین نے ہمیں اور تنظیم نے یہ ہنر سکھایا ہے، ترغیب دی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ
ہر آدمی اس آواز کو سن رہا ہے یا ہر آدمی ہماری بات سے قانع ہے. آپ ایک عمومی نظر سے دیکھیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک حقائق نہیں پتہ چلتے, وہ کنوینس نہیں ہوتے یا کسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. تو دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ چلیں, ہجرت کریں, ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, ان کے ویوز سنیں, ان کے جذبات دیکھیں. ہماری قوم کے اندر بزنس مین کا مقصد تجارت نہیں. ہمارے قومی بڑے بڑے ادارے اور مراکز بڑے بڑے مخیر لوگوں سے چلے ہیں جو ہمارے سپہ سالار ہیں مالی لحاظ سے, تنظیموں میں بھی, اداروں میں بھی, اور ان کے اندر جذبے بھی ہیں. وہ اپنے مال کا بہت حصہ خرچ کرتے ہیں دین پر, قوم کے لیے, اور فقط فی سبیل اللہ کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دے کر کہتے ہیں کہ اس ادارے میں میرے نام کا اعلان نہ کریں تاکہ بناوٹ نہ آ جائے, یعنی یہ ان کا اخلاص ہے. تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ میدان وسیع ہے, آپ اس کو بہت محدود حد تک نہ سوچیں. ان لوگوں کے پاس جانا, ان کو کنوینس کرنا, حالات بتانا, یہ ہمارا دینی قومی شرعی فریضہ ہے. اور اگر ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور مطمئن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی دینی فائدہ ہے, ان کو دھارے میں لانا یہ بھی فائدہ ہے. اور ایسے لوگ جو مال رکھتے ہیں اور وہ بہت سارے محاذوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اس پہ بھی خرچ کروا سکتے ہیں, لیکن بعض دفعہ یا پیغام نہیں پہنچتا, یا اس وقت وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, یا بعض دفعہ ہدایت چینل انسان نہیں دیکھتا. پیغام کو مؤثر انداز میں پہنچانا کی کوشش کی گئی ہے, باقاعدہ سٹیٹمنٹس بھی بینک کی کہ کتنا اماؤنٹ ہے, کتنا خسارہ ہے, کیا ہے ہر مہینے کا, اور ایک میسج تو دیا گیا ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے ایک بڑے عزیز بڑے سی یورپ کے ہیں, تقریباً کوئی بلینئر تھے, مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ ڈرو نہیں, اللہ کی راہ میں دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب کروڑوں یورو کا نقصان کر کے اب بیٹھ گئے ہیں. اب یہ جو سلسلہ ہے یہی کہتے ہیں ہم لوگ یہاں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیسہ کوئی دیر رہنے والا ہے. یہ چند دنوں کا ہے, آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہو, یہ سلسلہ تو رہتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کاز ہے کہ جس کو ہدایت کا مشن کہا جاتا ہے. اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے کم از کم اگر اپنے واجبات ہی, یعنی کہ جب دیکھیں ہدایت ٹی وی کو سیم امام کی, آغا سیستانی کی طرف سے بھی اجازت ہے, آغا خامنہئی کی طرف سے بھی اجازت ہے, اپنے واجبات ہی کو, کہ وہ کسی کا مال نہیں, وہ آپ کے بھی مال نہیں ہے, میرے بھی مال نہیں, وہ مولا امام زمانہ کا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی مشن کے لیے خرچ ہونا ہے. اگر ہم اس کو جو خمس کی جو مد ہے اسی کے, یا جتنے ہمارے اپنے واجبات ہیں اس واجبات کے تحت بھی اگر ہم اس کی مدد کرتے تو ہمارے لیے یہ مشکل پیدا نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے جو خمس اٹھائے تو سیدھا کسی اور جگہ چلا جائے یا کسی اور جگہ جا پہ دے. کیا ہمارے ہاں وہاں مستحق نہیں ہے, یہاں مستحق نہیں ہے, یا یہاں سے بہت زیادہ جو اٹھا کے جائے اور کسی اور جگہ, یہاں پہ خود ایک, اسی لیے تو اجازت دی ہے, یعنی ایک تبلیغی جو مشن ہے ہدایت ٹی وی کا, اسی لیے مجتہدین نے اجازت بھی دیا, ناصر مکارم نے اجازت دی اور سیستانی نے, یعنی سارے جو ہے نا مجتہدین اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کاز ہے, ایک بہت بڑا مشن ہے, اس مشن کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اسی تبلیغ, اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ابھی آپ بول رہے ہیں تو اس میں لاکھوں لوگ ایٹ اے ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور وہ تبلیغ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور جتنے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, خواہ وہ 1 پاؤنڈ بھی کیوں نہیں ہے, وہ اس میں برابر کے حصہ دار ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم اور میرا سلام سب پیرنٹس کو. بہت شکریہ, رمضان مبارک. بس میرا سوال یہ کہ جیسے میں اپنے میں اور میرے بچے رہتے ہیں, ہسبینڈ سے علیحدہ ہوں, اور جو وہ مجھے پیسے ملتے ہیں اس پہ مجھے زکوٰۃ یا خمس ادا کرنا ضروری ہے میرا, کیونکہ میں ابھی نئی جاب وغیرہ نہیں کرتی ہوں, تو کیا ان پیسوں سے مجھ پہ زکوٰۃ یا خمس واجب ہے؟ پلیز میرے اس سوال کا جواب دے دیں. تو اچھا نہیں ہے, جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے وہ ایک گفٹ کے طور پر ایڈ آتی ہے, اس پہ خمس نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے,
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जी नाज़रीन, डिटेल्स आपके सामने हैं, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, लाइव कॉल आप कर सकते हैं, रेड पट्टी पे डोनेशन हॉटलाइन नंबर है, इंटरनेशनल अकाउंट डिटेल्स हैं, गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं और तकरीबन 1-2 दिन पहले इस प्रोग्राम के बारे में बताया भी गया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी फारूक भैया, और आपको और हमारे तीनों उलमा को बहुत बहुत सलाम। मैं सिर्फ अपना एक कमेंट देना चाह रही थी कि हमारा ये गरीबों का चैनल है, जैसे कि अभी अभी मौलाना अदील ने और मौलाना यज़दानी ने बयान किया, और हमारा ये चैनल जो है ये जिस वक्त हमें ज़रूरत पेश आती है तो हम इसमें अपील करते हैं, और वो हमारी अपील जो है वो लोग जो है वो उसका एहतराम करते हैं, और हमारी वो अपील जो है वो कभी खाली नहीं गई। लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम इस किस्म से कोई ले कि बाद में हमें वापस करने हैं। ये पॉलिसी हमारी कभी नहीं रही है और ना आइंदा रहेगी, इसलिए कि ये पॉलिसी जो है वो सिवाय इसके कि कंफ्यूजन्स पैदा करे और इसके अलावा कोई माने नहीं रखती। तो इस चैनल के ऊपर इस बात का मेरा ख्याल है कि मौलाना अदील से और मौलाना यज़दानी से मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज को वो और ज्यादा स्ट्रेस दे दें इस वक्त में बैठ के कि हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि जो वक्ती तौर के ऊपर लोग दे दें और उसको हमें वापस करना हो। हम इससे ये बकौल उनके खुद के और हमारे ये हम गरीबों का चैनल है और इसको इमाम सपोर्ट कर रहे हैं, और इमाम के जरिए से जिसको भी तौफीक होती है वो चाहे से 1 पाउंड दे या 2 पाउंड दे या जितना भी दे वो अपना दे रहे हैं, और जो दे देते हैं एक दफा वो दे देते हैं, उसके बाद वापसी का सवाल जो है वो नहीं होता। वापसी जो है कि हम बाद में जो है वो वापस करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, ये चीजें जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने वाली है, और इसमें जो है वो कोई मालदार लोग जो है वो कर सकते हैं, हम गरीब चैनल जो है वो इसमें नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपकी तजवीज़ का, माशाल्लाह पहले दिन से आप हमारे साथ हैं। हमारे मेजर साहब कल है आपके साथ? जी फिलहाल जी नहीं है। मेजर साहब हमारे अभी आ जाएंगे, और वो अक्सर ये कहते हैं कि जब वो बैठते हैं कि मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठूंगा इसलिए कि मेरा एक अपना अंदाज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अंदाज़ ज़ाहिर है हम तो नहीं अपना सकते, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं। तो लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम मोमिनीन और मोमिनात से कि वो मेजर साहब को देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जनाब मुझे मिलते हैं, आप लोगों को नहीं लोग देते। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो है वो इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए इस हवाले से कि सिलसिला जो है वो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है सारे। तो जो व्यूवर्स हैं आपसे मोहब्बत करने वाले अक्सर इस वक्त इदारों में हैं, सेंटर्स में हैं, लेकिन जो भी लोग इस वक्त जिन तक मैसेज पहुंच रहे हैं हो जाएगी ना जब वो आएंगे तो फिर लोग नहीं, अल्लाह करे वो कौमी खजाने में माल आना चाहिए जिस अंदाज में भी आए, फौजी हुकूमत में आए, जमहूरी हमारी जो बहन है मोमिना ये भी बताना चाहिए कि ये कर्जुल हसना कुरान का हुक्म है और सदक़े से ज़्यादा सवाब है कर्जुल हसना का। और इस वजह से है कि पिछले दिनों चंद दिन चैनल बंद रहा, तो क्या बंद रहना ठीक होता है या कर्जुल हसना कुरान के हुक्म के मुताबिक देकर एक मिशन को चलाते रहना? तो इसलिए ये हदीस और कुरान में है कि जब भी ज़रूरत हो तो बजाय मिशन रुके उसको कर्ज अता करें, और अल्लाह फरमाता है उसका सवाब आपके सदक़े से भी ज़्यादा रखा है। कुरान की आयत मौजूद है। बिल्कुल सही। और बाज़ औक़ात जो हम बिल्स के लिए, और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, हम इनका 5000 डाल के अपनी अपील में ये फिगर बढ़ा लेंगे इंशाल्लाह। वो तो करना पड़ेगा ना जब सही। और दूसरा ये भी है जी कि कभी ये गरीबों अमीरों वाली बात भी ना करें। ठीक है, अगर ये कौम का चैनल है ठीक है, तो अमीर भी हैं जो बहुत बड़े दिल रखते हैं, मुखलिस हैं, नेक हैं, वो भी देते हैं, गरीब भी देते हैं, बल्कि इंसान अल्लाह नियतों को के अमीर हैं सारे। हाँ, तो कभी ये गरीबी अमीरी वाला नहीं, यहाँ सारे ही माशाल्लाह अमीर हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके कि ये कर्ज हसना का सिलसिला जो है वो कुरान और हदीस जिसके सिलसिले में भी उस बात को पेश किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में वो लोग जरूर ये कर्ज हसना का कर सकते हैं कि जो देने की इस्तात रखते हैं या जो देने का इरादा रखते हैं, लेकिन हमारी इस चैनल के अंदर ये इस्तात नहीं है कि हम वापस कर सकें। और इस वक्त में तो इस वजह से हम इस कुरान और हदीस की ये आयत जो है ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रही।
اگر ہم اس قابل ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ اپلائی ہوگی، ورنہ یہ اپلائی جو ہے یہ ہمارے اوپر میرے خیال کے مطابق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے آپا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج تو اصل موضوع ہے کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، مقصد تو ہے کہ یہ ہمارا جو ہدف ہے اس تک پہنچے۔ آج تو یہ بحث یا یہ چیزیں نہیں ہیں، چونکہ مین ہے کہ جو بھی کال کرے اس مشن کی حفاظت کرے، اس کو سپورٹ کرے، اور یہ چینل کو ہم خود قرضہ دیا بھی ہے اور اس چینل نے قرضہ واپس کیا بھی ہے۔ ایسی بات بھی کوئی نہ کرے کہ ٹرسٹ نہیں ہے یا واپس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس موجود ہیں رسیدیں بھی، چیک بھی کہ اسی چینل کو قرضہ لوگوں نے دیا، ہم نے خود بھی دیا، اور جب آئے تو پھر واپس بھی ماشاءاللہ واپس بھی کرتے ہیں، یہاں کوئی فکر نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے جی۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، میسیج آپ تک پہنچ گیا ہے تو ضرور خدا را آپ بھی بریک کے بعد فون کیجیے گا۔ واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔